محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تبلیغ کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تبلیغ کا آغاز کیا. تو یہ معلوم ہے کہ مکہ دین کا مرکز تھا اور یہاں کعبہ جو کہ کعبۃ اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ بھی تھا، اور اس میں جو بت موجود تھے اس کے نگہبان اور بتوں کی پرستش کرنے والے بھی یہاں موجود تھے، اور اس لیے سارا عرب جو ہے اس مکہ کو بڑی تقدیس کی نگاہ سے دیکھتا تھا. تو اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا اس حوالے سے بھی اس کی تقدیس جو ہے موجود تھی. اور اب ایسی جگہ پر جو دین کا مرکز ہو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کے خلاف اور شرک کے خلاف اور رسوم و رواج کے خلاف دعوت لے کر کھڑے ہوئے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا تھا. تو اس کے لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے پہل خفیہ دعوت دیں اور پس پردہ یہ کام سر انجام دیں. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو راہ اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اور قریبی لوگوں کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جان پہچان کا آپ کا سوشل سرکل تھا، جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا جلنا تھا، شناسہ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی طرف بلایا. خاص کر وہ لوگ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ یہ حق کو جلدی قبول کر لیں گے. اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت وجود میں آئی جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو اپنی استقامت کے سبب اور ثابت قدمی کے سبب جن کی نظیر اور جس کی مثال جو ہے نہیں ملتی. اسلام قبول کرنے والوں میں سر فہرست جو ہیں آپ کی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ جن کا کچھ تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ کے غلام زید ابن حارثہ اور آپ کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب جو آپ کے بھی زیر کفالت تھے اور بچے تھے، اور سب سے اہم آپ کے یار غار اور آپ کے ساتھی جو اسلام قبول کرنے میں جن مردوں نے اسلام قبول کیا ان میں وہ سر فہرست تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث میں ملتی ہیں. ان میں ایک عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. تو اس حدیث میں بھی مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جو ہے خاص طور پر کیا گیا. اور اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے 3667، تو اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آیا. تو گویا اللہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور یہ لوگ سب سے پہلے مسلمان ہو گئے، سب سے پہلے دینی مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی سرگرمی سے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہردی لذیذ تھے، نرم تھے اور اچھے اخلاق اور عادات کے مالک تھے، اور آپ کی دوراندیشی، تجارت اور اچھی صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس رہتی تھی. تو آپ اپنے پاس آنے جانے والوں کو بھی آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور آپ ہی کی کوششوں سے عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور اولین مسلمانوں میں یہ شامل ہے. اس کے علاوہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ان میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور امین امت ابو عبیدہ ابن جراح، ابو سلمہ، اور اسی طرح جو ہے سعید ابن زید اور دیگر، عبداللہ ابن مسعود، خباب ابن ارت اور دیگر کئی لوگ شامل ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتداء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. اور یہاں ایک اور بات بھی جو اہم ہے کہ دیکھیے دعوت کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل قریبی لوگوں سے کیا. تو ہمارے لیے بھی دعوت میں منہج یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ باقی لوگوں کو دعوت نہیں دی جائے گی، لیکن آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ معاون ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی دعوت میں آپ کو دعوت پھیلانے میں بہت زیادہ آسانی پیش آ جاتی. تو ہم لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی جو حکمت عملی ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.